अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई अपना सिटीज़ आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर की। तो आपको बताएं कि लाहौर एक बार फिर शदीद स्मोक की लपेट में आने लगा है। फ़ज़ाई रुखी के अतबार से आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। शहर का औसत AQI 248 तक जा पहुंचा है। खुश्क सर्दी का जोर भी बरकरार। मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की अगर बात करें तो इसी तरह से है कि खुश्क सर्दी का ज़ोर जो है बरकरार है, लेकिन स्मोक की शरह में भी इजाफ़ा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर हम बात करें स्मोक के हवाले से तो लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर का वो 248 तकरीबन 250 के करीब आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि अच्छा खासा अनहेल्दी टर्म किया जा रहा है। तो कोशिश करें बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। जब घर से निकलते हैं तो मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, आंखों को वक्तन फ़क्तन जो है पानी के छींटे मारते रहें, ताकि जो स्मोक से पैदा होने वाली आंखों के अमराज़ हैं, जल्द के अमराज़ हैं या सांस की बीमारी के अमराज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ उसके इफ़ेक्ट हो सके। और इसके साथ अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम में खुश्क सर्दी का ज़ोर उसी तरह बरकरार है। लाहौर में खुश्क सर्दी पड़ने का सिलसिला जो उस तरह जारी व सारी है। बारिश के इम्कान फ़िलहाल मौजूद नहीं है। आइंदा 3 से 4 रोज़ तक ही बताया जा रहा है कि बारिशें मुतवक्किल नहीं की जा रही। और इसमें अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 22 या 23 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किया गया है। यानी मौसमी फ्लक्चुएशन मौजूद है। तो कोशिश करें कि अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बार बार हदायत जारी की जा रही हैं महकमा मौसमियात की तरफ से, उनको लाजिम लुज़ खातिर रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पोल्ट्री मसनूआत के दाम रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किए जा रहे हैं और ख़रीदार परेशान हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 475 रुपये हो गई है। साफ़ी ब्रायलर गोश्त 530 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होल से 314 और परचून रेट 328, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 353 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नक्शा जारी किए गए, इसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया और 22 रुपए तक का ये इजाफा। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो डिमांड के मुकाबले में सप्लाई है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में गैप आया है। 475 रुपए फ़ी किलो सरकारी नक्शनामे में ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफ़ी गोश्त जो है वो 530 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 15 रुपए तक इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 300 रुपए मुकर्रर किया गया। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर 314 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 328 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ और सरकारी नकनामे में अंडे 353 रुपए फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार है। तहम मार्केट में शहरियों को जो अंडों की कीमत वसूल की जा रही है शहरियों से, वो जायद है। 353 के बरक 360 से 370 रुपए फ़ी दर्जन तक अंडे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किए जा रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतों में एक दिन कमी और अगले ही रोज इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रायलर अब भी लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस ने 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। उनकी डिमांड के मुताबिक ऑर्डिनेंस वापस लेने तक पीछे नहीं हटेंगे। रिपोर्ट करेंगे सैन अली। लाहौर में पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। जनरल सेक्रेटरी मलिक जावेद ने 12 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड सुनाते हुए कहा कि मजदा गाड़ियों को मुल्क भर में स्टैंड दिए जाएं, मुकम्मल कागजात वाली गाड़ियों के बेजा चालान बंद किए जाएं और ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाया जाए। मजीद मुतालबात में टोल टैक्स में कमी, गाड़ियों के पासिंग के निजाम की बेहतरी और अगवा और माल लूटने के मुकदमात का बर वक्त इंदराज किया जाए। ट्रांसपोर्ट से मुतालिक ऑर्डिनेंस 2025 वापस लिया जाए। मजदों को पूरे पाकिस्तान और गुड्स ट्रांसपोर्ट को स्टैंड मुहैया किए जाएं। जिन गाड़ियों के कागजात मुकम्मल हों उनके चालान नहीं होने चाहिए। ड्राइवरों को लाइसेंस बनाने के तरीक़ेकार को बहुत आसान बनाया जाए। हाईवेज और GT रोड पर गैर ज़रूरी टोल प्लाजा को फौरी ख़त्म किया जाए। गाड़ियों की पासिंग के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली ने कहा, कल मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हम नई टीम लेकर आए। पहला एजेंडा मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 की वापसी है। ड्राइवर चाबियां देकर 10 दिन की छुट्टी पर जा चुके, उन्हें तब बुलाएंगे जब ऑर्डिनेंस वापस होगा। कल जब हमारे मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं तो तमाम ट्रांसपोर्टरों ने एक फैसला किया है
کہ جو ہماری پہلے ٹیم تھی جو مذاکرہ کر رہی تھی وہ اپنا ڈیولپ نہیں کر پائی، اس نے اپنا کوئی کام نہیں دکھایا، تو ہم اس کو نئی ٹیم کو آگے لیتے آتے ہیں، نئے بندوں کو آگے لیتے آتے ہیں۔ آرڈیننس 2025 ٹریفک کو واپس لیا جائے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ جب تک یہ ایجنڈا ہمارا پوری چارٹر ڈیمانڈ نہیں سنا جائے گا، اس وقت تک اللہ کے فضل و کرم سے پہیا نہیں چلے گا۔ صدر پنجاب گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن چودھری مقبول حسین نے آرڈیننس کو ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے دھچکا قرار دیا۔ کہا احتجاج سے ٹرانسپورٹ ہی نہیں فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں، جب تک آرڈیننس واپس نہیں لیا جاتا کاروبار بند رکھیں گے۔ چیئرمین پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ریاض تاجک نے ضلع انتظامیہ اور پولیس رویے پر تحفظات ظاہر کیے۔ ٹرانسپورٹ ایک ایسا سیکٹر ہے کہ جس کے بند ہونے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ وہ مل مالکان نہیں ہیں، وہ ان ملوں میں کام کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں جو مزدور حضرات ہیں، جو ملیں بند ہو رہی ہیں ان میں جو کام کرنے والے مزدور حضرات ہیں وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹرز نے حکومت کو بدھ تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ مین حافظ سجاد کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور میں متحرک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترمیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش موجود نہیں۔ آئین ایسی دستاویزات نہیں کہ بار بار تبدیل کی جائے۔ صحافیوں سے گفتگو میں مزید کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں وزیراعظم بننے کے سوال پر بلاول بھٹو نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ بولے اگر عوام ووٹ دیں گے تو وزیراعظم ضرور بنوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں نے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کی جانب سے مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کے اعزاز میں شائعہ بھی دیا گیا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا ایک پارلیمنٹ سے 2 آئینی ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔ آئین ایسی دستاویز نہیں کہ بار بار تبدیل کیا جائے۔ صحافی کے سوال پر کہ آپ موجودہ حالات میں وزیر اعظم بنیں گے، بلاول بھٹو نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ کہا عوام ووٹ دیں گے تو وزیر اعظم بنوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا جہاں تک نئے صوبے بنانے کی بات ہے، صوبہ بنانے کے لیے پہلے پنجاب اسمبلی کی منظور کردہ قرارداد پر عمل کریں۔ زیادہ صوبہ بنانے کی بات کر کے پہلے کی اتفاقی رائے خراب کرنا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ پنجاب کی تقسیم چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا پنجاب کی تقسیم کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحافی نے کہا آپ پنجاب میں زیادہ رہا کریں، جس پر بلاول بھٹو نے کہا پہلے ہی میرا پنجاب میں آنا ہضم نہیں ہوتا۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں مصروف دن گزارا۔ بلاول بھٹو سے گورنر ہاؤس میں لاہور کے سینئر صحافیوں نے بھی ملاقات کی۔ بلاول بھٹو نے مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ رپورٹ کریں گے محمد یاسین۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری، علی موسیٰ گیلانی کے ہمراہ لاہور میں ریجنل آفس FPCCI کا دورہ کیا۔ فیڈریشن کی قیادت سمیت صنعتکاروں سے ملاقات اور اپنے خطاب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور بزنس کمیونٹی کے درمیان ہمیشہ مضبوط اور بامقصد تعلقات رہے ہیں۔ فیڈریشن کی پیش کردہ تجاویز نہایت قابل قدر ہیں۔ بزنس اپرچونیٹیز، اکنامک اپرچونیٹیز، ویلیو ایڈڈ کی اپرچونیٹیز، ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کی اپرچونیٹیز تلاش کر رہے ہیں۔ اس کو میں بہت نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ جہاں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف مل کے کام کر سکتے ہیں، اس پہ ہم مل کے کام کرنا چاہیں گے۔ جہاں سے ہم آپ کا اس پلان پہ انپٹ دے سکتے ہیں، اس پہ ہم انپٹ دینا چاہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہم چاہتے ہیں ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، لیکن ٹیکس ریٹ کو کمپیٹیٹو رکھنا ہوگا، ٹیکس پیئر کو عزت دینا ہوگی۔ دھونس زبردستی سے ٹیکس کلیکشن کے نتائج بہتر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت کی مشکلات دور کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہو، پاکستان کے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو، تاکہ ہم ترقی کر سکے، معاشی طور پہ ترقی کر سکے اور اپنے عوام کا ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کر سکے۔ اور اگر ہم اپنا ٹیکس ریٹس کو کمپیٹیٹیو رکھیں، اگر ہم کاروباری طبقہ کو، بزنس کمیونٹی کو، یا جو بھی آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹنگ سٹیزنز ان کو وہ عزت دے، ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو زبردستی زور دھونس پتہ نہیں کیسے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر صدر فیڈریشن عاطف اکرام، پیٹرن ان چیف یونائیٹڈ بزنس گروپ SM تنویر، پیٹرن ان چیف BMP میاں انجم نثار، صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، چیئرمین ایپٹما کامران ارشد سمیت تاجر رہنما بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین عمیر رئیس کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پاک فوج کے خلاف بیان بازی والی جماعتوں پر پابندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کمیشن کی قرارداد
متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. محکمہ اسکلز ڈیولپمنٹ سے سوالات کے جوابات بھی طلب کیے گئے. رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید. پنجاب اسمبلی کا 36واں اجلاس 1 گھنٹہ 29 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان کی زیر صدارت شروع ہوا. اجلاس کے آغاز میں پارلیمانی سیکرٹری کی عدم موجودگی کے باعث محکمہ اسکلز ڈیولپمنٹ کے وقفہ سوالات مؤخر کر دیا گیا. محکمہ اسکلز ڈیولپمنٹ سے متعلق جوابات پارلیمانی سیکرٹری ثاقب خان چدھر نے دیے. اجلاس میں طاہر پرویز کی پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی جماعتوں پر پابندی عائد کرنے کی قرارداد. سارا احمد کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بطور پہلے چیف آف دی ڈیفنس تعینات ہونے پر مبارکباد کی قرارداد سمیت متعدد قراردادیں کثرت رائے سے منظور کی گئیں. اجلاس میں نون لیگ کی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے پیش کی گئی 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. متن کے مطابق لوکل گورنمنٹ کو آئینی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ کوئی شب خون نہ مار سکے. اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خود مختار کمیشن کے قیام کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. قرارداد رحیلہ خادم حسین اور فیبولس کرسٹوفر نے پیش کی. ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن ذوالفقار علی شاہ نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں نفرت کی سیاست کے دن جلد پورے ہو جائیں گے. سپہ اصلاح کے خلاف اگر ہرزہ سرائی کی گئی تو پوری قوم جسا پلائی دیوار ثابت ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے کہ تحریک لبیک اور تحریک انصاف کا جرم ایک ہو اور سزائیں دو مختلف دی جائیں. رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید. اولڈ پنجاب اسمبلی بلڈنگ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی پریس کانفرنس. بولے کہ پشاور جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ شرمناک تھی. NDU میں جانے والے تحریک انصاف کے ارکان پر غداری کا لیبل لگایا گیا جبکہ یہیں پر سابق اسپیکر اسد کیسر بھی لیکچر دیتے رہے ہیں. کیا آپ فوج کو کمزور کر کے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ جس NDU میں جانے پر کہ وہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے ہیں غدار ہیں. تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے. کیا آپ نے فوج کو کمزور، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے یا سیاست کو مضبوط کرنا ہے؟ فوج کو کمزور کر کے کرنا ہے. ملک محمد احمد خان نے مزید کہا کہ بانی PTI نے فوجی سربراہوں کو ہدف بنایا مگر نفرت کی یہ سیاست اب زیادہ دن نہیں چلنے والی. سپہ سالار کے متعلق ہرزہ سرائی کر کے توقع کرنا غلط ہے کہ جواب بھی نہیں آئے گا. میرا سوال بہت سیدھا ہے کہ TLP اور PTI دونوں کا جرم ایک ہے تو پھر پابندی ایک پر ہی کیوں؟ آپ جو سپہ سالار ہیں یا جو کمان کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ یہ کہنا شروع کر دیں اور تو پھر اس کے بعد اگر ISPR وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو کیا کریں گے؟ دے ول گیو دیٹ اسٹیٹمنٹ. اٹ ہیز ٹو کم. یعنی آپ گھسیٹ کر انہیں اندر لا رہے ہیں. آپ گھسیٹ کر لا رہے ہیں کہ وہ آ کر اس پر آپ کو جواب دیں. یہ TLP والوں کا کیا گناہ ہے؟ آئی ایم آسکنگ دس ویری فیئرلی. ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 فوجیوں کے اوپر یا 2 رینجرز کے سپاہیوں پر یا 6 پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں ماضی میں. آج انہوں نے روندا ہے کچھ ان لوگوں کو. ان کو تو آپ نے بین کر دیا. اور یہ 29 چھاونیاں جلا کر بین نہیں ہو رہے یار. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ 10 مئی کو پاک فوج نے اپنی برتری زمین و آسمان پر قائم کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کینسر اور دل کے مریضوں کی مالی تنگی اور بے بسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. پنجاب میں کینسر یا دل کا کوئی مریض اب اپنی جمع پونجی گھر یا زیور نہیں بیچے گا. وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر اینڈ ہارٹ پیشنٹ کا کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ ہے. حکومت پنجاب نے کینسر اور دل کے مریضوں کے ناقابل برداشت اخراجات کا بوجھ اپنے سر لے لیا. رپورٹ کریں گے حسن رضا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے بریفنگ دی. 17 جنوری تک نواز شریف انسٹیٹیوٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے OPD بلاک کو فعال، ہزاروں مریضوں کی زندگی بچانے کا عزم پورا کیا جائے گا. نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا کو 31 جنوری تک فعال کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر. جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور 15 فروری سے فنکشنل ہوگا. صوبے کے بڑے اسپتالوں میں 19 ارب 90 کروڑ روپے کی ادویات اور دیگر سہولیات مہیا کی گئی. مریم نواز
اجلاس کا وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو برائے کینسر پیشنٹ کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ کینسر اور دل کے عارضہ میں مبتلا افراد کے علاج کا مکمل خرچ حکومت ادا کرے گی۔ کینسر اور کارڈک سرجری کے لیے بھی خصوصی کارڈ متعارف کروایا جائے گا۔ امراض قلب میں مبتلا ہر مریض اس کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپے تک کے علاج کی سہولت حاصل کر سکے گا۔ پہلے مرحلے میں 45,000 مریض اس کارڈ کے ذریعے مہنگے علاج کے اخراجات سے بے فکر ہو جائیں گے۔ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کارڈ کے ذریعے مفت سرجری کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے سٹروک یا فالج کے بروقت علاج کے لیے پروگرام پلان طلب کر لیا۔ تینوں اداروں کے بورڈ آف گورنرز نے مجموعی طور پر 1504 اسامیوں پر بھرتی کی منظوری دے دی۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔